محفل ادب میں دل سے آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع شاد عظیم آبادی کی غزل جو ہے اس کی تشریح کی جائے گی، ان اشاروں کو سمجھایا جائے گا اور ساتھ میں اس کے آگے جو سوالات، الفاظ معنی اور گرامر کا جو حصہ ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ کو سمجھائیں گے۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے شاد کی غزل کا جو تخت لفظ جو ہے یعنی پہلے شعروں کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تشریح شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھیے، شاد عظیم آبادی کی غزل نمبر 1 یعنی ایک ہی غزل ہے آپ کے نصاب میں۔ تو اس غزل کا مطلع ہے: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ اس مطلع کے اندر الجھایا اور بہلایا یہ دونوں لفظ قافیہ ہیں، اور اس کے آگے گیا ہوں یہ اس میں ردیف کی حیثیت سے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو چلیے آگے دیکھیں۔ ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونق کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ کجا میں اور کجا اشاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ یہ تھی غزل شاد عظیم آبادی کی۔ اب اس کے اشعار کی جو تشریح ہے، اب ہم تشریح کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اشعار کو سمجھتے ہیں کہ ان اشعاروں کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو خیال پروئے گئے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھیے، شاد عظیم آبادی کا جو پہلا شعر تھا: تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ سب سے پہلے شاعر کا حوالہ دیکھیں گے کہ کون سا شاعر ہے، کس نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے متعلق آپ نے تھوڑا سا حوالہ بتانا ہے۔ تو حوالہ اس میں ہے: یہ شعر شاد عظیم آبادی کی غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بچے کا دل کھلونے دکھا کے اور کھیل کھلا کے بہلا اور خوش ہو جاتا ہے، یعنی اسے بہلا کر اسے خوش کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا تمناؤں اور آرزوؤں کا بازار ہے، جہاں ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری چاہ ستاتی ہے۔ اسی چاہ و آرزو میں ہماری زندگی فنا ہو جاتی ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر جو بات شاعر صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے وہ گویا اس طرح سے ہے کہ ایک چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے، اسے کھلونے دے کر بہلا دیا جاتا ہے، اسے خوش کیا جاتا ہے، اور اس کی جو خواہشیں ہوتی ہیں، جو تمنائیں جو ہوتی ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں۔ تو ہر ایک انسان کی اپنی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں۔ گویا دنیا کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے ہماری اس طرح کی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو، لیکن ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور زندگی جو ہے اسی کا نام ہے کہ جہاں پر ایک چیز ملتی ہے تو دوسری نہیں ملتی۔ اور اس دنیا کے اندر مجھے اس چھوٹے بچے کی طرح بہلایا گیا ہے کہ جسے کھلونے دے کر چند پلوں کے لیے خوش کر دیا جاتا ہے، اور جب اس کا کھلونا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے: ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ تو اس شعر کی تشریح ہے: یہ شعر شاد کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ہر راز سے واقف ہوں، کیونکہ میں بہت عرصہ پہلے ہی ان کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ یعنی اس شعر کے اندر جو شاعر صاحب بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا جو محبوب ہے، میں اس محبوب کے ہر ایک بات سے واقف ہوں، اس کے دل کے ہر ایک بید سے واقف ہوں، کیونکہ میں تو بہت پہلے سے ان کے گھر پہ آیا جایا کرتا تھا۔ اس کوچے کے ہر ایک ذرے سے اسے میری شناسائی ہے، میری اسے واقفیت ہے، اور مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے جو بھی بات ہوتی ہے میں جان لیتا ہوں۔ اگلا شعر ہے: دل مضطر سے پوچھ اے رونق کے بزم۔ دل مضطر کہتے ہیں پریشان دل۔
یعنی دل مضطر سے پوچھ اے رونق کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے۔ یہ شعر شاد کی ایک غزل کا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک عمدہ بات کرتے ہوئے دنیا کی رونقوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی رونقوں، میں تمہیں دیکھ کر نہ خوش ہوتا ہوں اور نہ غمگین، کیونکہ میں اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے پیدا کیا گیا ہوں اور نہ تو یہاں اپنی مرضی سے لایا گیا ہوں۔ یعنی اس شعر کے اندر شاعر صاحب کیا بات کرتے ہیں کہ اے محفل کے لوگوں، مجھ سے یعنی اے دنیا والے لوگوں، مجھ سے یہ بات مت پوچھو کہ تو مطلب کیوں پریشان ہے، یا تیرے اندر کیوں اتنا دکھ ہے، تو کیوں اتنا مطلب اس طرح سے اس انداز سے تو چل پھر رہا ہے، کہ یہ جو دنیا ہے یہاں پر نہ تو میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور نہ ہی یہاں پہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ میری یہ جو دنیا ہے مجھے اللہ نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، اور اپنی مرضی کے ساتھ مجھے یہاں سے وہ لے جائے گا۔ تو اس شعر کے اندر یہی بات شاعر صاحب فرما رہے تھے۔ اس سے اگلا شعر تھا، نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ لفظ معتقد اعجاز ہوتا ہے، معتقد کہتے ہیں بھروسہ کرنے والا یا اعتقاد رکھنے والا، اور دوسرا جو ہے اعجاز میں ہوتا ہے معجزہ دکھانے والا۔ یعنی شاعر صاحب اس شعر کے اندر جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اپنے بارے میں شاعر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ جو شراب پینے کا عادی ہو چکا ہوں، یہ میرے یاروں دوستوں نے اس راہ کی طرف دھکیل دیا ہے، ورنہ میں اس کا عادی نہ تھا۔ بہت آسان یہاں پہ بتا دیا ہے، تو اس کا میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ شاعر صاحب اس شعر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا معتقد اور پرہیزگار انسان تھا، میں نے تو کبھی اپنے لبوں سے شراب تک کو نہ لگایا، بلکہ کیا ہوا، یہ جو کچھ میں کر بیٹھا ہوں، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے بلکہ میں نے خود نہیں کیا، بلکہ میرے جو یار دوست تھے، میرے یار دوستوں نے مجھے اس حد تک لایا اور مجھے پینے کا عادی بنا دیا، اور میرے دوستوں نے مجھے یہاں تک اس حالت میں لایا کہ مجھے دھکیل کے لایا، ورنہ میں اس سے پہلے نہ تو عادی تھا نہ ہی میں پینے والا تھا۔ تو انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے منوایا ہے، میری کوئی مرضی اس میں نہیں تھی۔ آگے غزل کا مقطع ہے، کجا میں اور کجا اشاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کجا کہاں کو کہتے ہیں، یعنی کس جگہ۔ تو اس شعر کی تشریح دیکھیے۔ یہ شعر شاد کی قلم کی نوک سے جنم پایا ہے، یعنی یہ شاعر جو تھا شاد عظیم آبادی، اس کے قلم سے ہی لکھا گیا شعر ہے اور ان کی غزل سے ہی لیا گیا ہے جو غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں شاعر صاحب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اول کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں ڈالا، وہاں ایک معمولی غلطی کی وجہ سے زمین پر لایا گیا، یعنی وہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہو گئی تو اس وجہ سے انہیں زمین پر لایا گیا۔ در حقیقت اصل میں دنیا بنی نوع انسان کی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی اس شعر کے اندر شاعر صاحب کیا کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا ہوا تھا اور جنت میں ہی ان کے لیے سب کچھ مہیا کیا تھا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی انہوں نے کیا کر دی کہ ان کو جنت سے نکال کر زمین پر رکھ دیا، اور دراصل یہ جو زمین پر جو زندگی ہے انسان کی، یعنی یہ بنی نوع انسان، یعنی انسان کے لیے یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ حقیقت میں اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اسے واپس اس گھر میں جانا ہے، یعنی جنت میں جانا ہے۔ تو اسی لیے شاد عظیم آبادی کہتے ہیں کہ اے شاد تو کہاں کا رہنے والا تھا تو، اور تو کہاں آ گیا ہے۔ تو یعنی تو کس جگہ کا مالک تھا، کہاں تیرا مسکن تھا، تو کہاں پہ خوش ہوتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تو کہاں سے کہاں لے آ گیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین کے اوپر نکال دیا، اور اب واپس محنت کرنے کے بعد، اللہ کو پانے کے بعد، اللہ کی عبادت ریاضت کرنے کے بعد اللہ کو آپ واپس دوبارہ سے پا سکتے ہو، اور وہ جگہ جو جنت میں ہے اسے حاصل کر سکتے ہو۔ اب اس کے آگے دیکھیے فرہنگ۔ سیکشن نمبر 1 میں جو دیے گئے ہیں فرہنگ یعنی الفاظ معنی، اسی غزل سے۔ تو
پہلا ہے تمناؤں۔ تمناؤں کہتے ہیں خواہشات کو، یعنی آرزوؤں کو۔ الجھانا، پھنسانا، بکھیرے میں ڈالنا، یعنی کسی کو اپنے جانسے میں ڈال دینا۔ بہلانا، بہلانا کہتے ہیں کھیل میں لگانا، دمکا دینا۔ مدتوں کہتے ہیں بہت زمانے تک، یعنی عرصہ دراز تک، یعنی ایک لمبے عرصے تک۔ آگے لفظ ہے دل مضطر۔ دل مضطر کہتے ہیں بے قرار دل، بے چین دل یا پریشان دل کو۔ معتقد کہتے ہیں اعتقاد رکھنے والا، بھروسہ کرنے والا۔ اعجاز کہتے ہیں معجزہ، کرامت۔ کجا کہتے ہیں کہاں، یعنی کس جگہ۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 2 میں دیکھ لیجئے توضیحات، یعنی کنکلوژن۔ اب غزل کے حوالے سے توضیحات ہے۔ غزل کے پہلے شعر میں شاعر نے تمناؤں کو کھلونوں کے ساتھ مشابہ کیا۔ مشابہ کہتے ہیں تشبیہ دیا۔ جس طرح کھلونے دے کر بچوں کو بہلایا جاتا ہے، اسی طرح تمنائیں آدمی کو بہلاتی ہیں اور دنیا میں الجھائے رکھتی ہیں۔ دوسرے شعر میں دنیا کو اس کوچے سے مشابہ کیا گیا ہے جس میں عرصہ دراز سے انسانوں کا آنا جانا جاری ہے۔ یعنی پہلی جو غزل تھی، غزل ایک ہی ہے، اس میں جو پہلا شعر ہے اس میں شاعر نے یعنی تمناؤں کو کھلونوں کے ساتھ ایک تشبیہ دے کر بات کی ہے کہ جس طرح سے کھلونے دے کر ایک چھوٹے سے بچے کو بہلا دیا جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر انسان کو آرزوئیں دکھا کر، آرزوئیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو اپنے پاس بہلاتی رہتی ہیں، اور انہی آرزوؤں میں انسان بہلایا جاتا ہے اور انہی آرزوؤں میں الجھا رہتا ہے۔ اور دوسرے شعر میں یہ بات بتائی کہ کوچے سے مشابہ کس کو بتایا؟ دنیا کو۔ یعنی یہ جو دنیا ہے، دنیا کو ایک کوچے سے مشابہ بتایا گیا ہے کہ جس میں عرصہ دراز تک، یعنی ایک لمبے عرصے تک انسانوں کا آنا جانا جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا پہ کتنے لوگ آئے ہیں، اس بات کا ذکر، اس بات کو اس شعر کے اندر بتایا گیا ہے۔ اب اس کے آگے سیکشن نمبر 3 میں دیکھیے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اس شعر کی وضاحت کیجیے۔ دل مضطر سے پوچھ ہے رونق کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ دوسرا ہے ان مرکبات کے معنی لکھیے، اور یعنی اعجاز میں، دل مضطر، رونق کے بزم۔ اور تیسرا مختصر نوٹ لکھیے شاد عظیم آبادی۔ تو چلیے ان تینوں سوالات کے جواب آپ کو بتاتا ہوں میں۔ تو آپ کو پوچھا گیا تھا سوال نمبر 1 جو ہے دل مضطر سے پوچھ ہے رونق کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ تو اس شعر کی وضاحت کرنی تھی، یعنی تشریح کرنی تھی۔ تو یہ شعر شاد عظیم آبادی کی غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر ایک عمدہ بات کرتے ہوئے دنیا کی رونقوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیا دنیا کی رونقوں، میں تمہیں دیکھ کر نہ خوش ہوتا ہوں اور نہ غمگین، کیونکہ میں اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے پیدا کیا گیا ہوں اور نہ یہاں اپنی مرضی سے لایا گیا ہوں۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، ان مرکبات کے معنی لکھیے۔ یعنی یہ جو مرکبات آپ کو دیے گئے ہیں ان کے مطلب لکھنے ہیں۔ اعجاز میں، دل مضطر، رونق کے بزم۔ تو پہلا ہے اعجاز میں، یعنی شراب پینے کا شوقین، یعنی وہ آدمی جو شراب پینے کا شوق رکھتا ہے اسے کہتے ہیں اعجاز میں۔ دوسرا ہے دل مضطر، بے چین دل یا بے قرار دل۔ رونق کے بزم کہتے ہیں محفل کی رونق اور شان و شوکت۔ اور سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، مختصر نوٹ لکھیے، یعنی شاد عظیم آبادی کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات پر۔ تو پہلے حالات زندگی پر ایک چھوٹا سا نوٹ دیکھیں۔ شاد عظیم آبادی کا اصلی نام سید علی محمد تھا اور شاد تخلص تھا۔ اپنے دور میں سید کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ آپ کی پیدائش عظیم آباد پٹنہ میں 1846 عیسوی میں ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں اپنی تعلیم کا سلسلہ اپنے گھر سے ہی شروع کیا۔ عربی، فارسی اور بعد میں انگریزی زبانوں میں اعلیٰ مہارتیں حاصل کیں۔ مذہبی اسلامی کتابوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ علمی خدمات کے عوض میں حکومت نے 1891 عیسوی میں
انہیں خان بہادر کا خطاب عنایت فرمایا۔ یہاں پر غلطی ہے، خطاط لکھا ہوا ہے، تو اس کو لفظ ہے خطاب۔ آپ نے ایک لمبی عمر پا کے عظیم آباد میں 18 جنوری 1927 عیسوی میں انتقال کیا۔ اب اس کے آگے ادبی خدمات ہے، تو یہ دیکھ لیے۔ یوں تو شاد عظیم آبادی نے ہر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کا نام غزل میں چمکا۔ آپ کی شاعری کا اہم وصف یعنی خوبی زبان کی سادگی اور صفائی ہے۔ ان کے دور میں غزل کا زور کم ہونے لگا، مگر انہوں نے اس صنف میں نئی جان ڈال دی۔ آپ کے کلام کا موضوع اخلاق، فلسفہ، توحید اور محبوب کے موضوعات رہے ہیں۔ یعنی یہ جو موضوعات تھے آپ کی شاعری کے محبوب موضوعات تھے۔ شاد کا کلام ان کے مرنے کے بعد 1938 عیسوی میں آپ کے ایک شاگرد نے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ نظم و نثر میں بھی کئی یادگاریں انہوں نے چھوڑی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، شاد عظیم آبادی کی تشریح جو ان کی غزلوں سے ہم نے کی ہے، اور ساتھ میں ان کے آگے سوالات، گرامر اور ان کے ادبی خدمات کے حوالے سے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج یہ لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ حافظ۔